وہ لمحہ جب ایک باپ کا دل کانپ رہا ہے اور ایک بیٹا اللہ کے حکم کے آگے سر جھکائے کھڑا ہے۔ یہ کہانی ہے ایمان کی، اطاعت کی اور اس قربانی کی جس نے قیامت تک انسانیت کو جھکا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، وہ نبی جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا، عمر بھر آزمائشیں، ہجرتیں، آگ میں ڈالا جانا، وطن چھوڑنا، اور پھر بڑھاپے میں ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بیٹا دعا کا نتیجہ تھا، رحمت کی نشانی تھا، امید کی آخری کرن تھی۔ پھر ایک رات، ایک خواب۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ وہ خواب عام نہیں تھا، وہ اللہ کا حکم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو نظر انداز نہیں کیا، ٹالا نہیں، چھپایا نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس گئے اور قرآن کے الفاظ میں کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ کوئی ڈرامائی مکالمہ نہیں، یہ وہ جملہ ہے جو قرآن نے محفوظ رکھا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام، کم عمر مگر ایمان میں پہاڑ سے مضبوط، کوئی خوف نہیں، کوئی احتجاج نہیں۔ انہوں نے کہا، اے ابا، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہی کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے انسان کی سب سے بڑی اطاعت دیکھی۔ باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹایا۔ قرآن کہتا ہے، جب دونوں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری ہاتھ میں تھی، دل کانپ رہا تھا مگر ایمان نہیں ڈگمگا رہا تھا۔ اور پھر آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو یہی بدلہ دیتے ہیں۔ چھری نے کاٹا نہیں، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم قربانی بھیج دی۔ یہ صرف ایک جان بچنے کی کہانی نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اللہ کو خون نہیں چاہیے، دل کی اطاعت چاہیے۔ اور آج تک ہر قربانی، ہر ذبح، ہر عید الاضحی اسی امتحان کی یاد ہے۔ وقت آگے بڑھتا ہے، صدیاں گزرتی ہیں، اور اب ایک اور نبی، ایک اور پہاڑ، اور ایک اور عظیم ملاقات۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، وہ نبی جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے چنا۔ فرعون سے نجات، سمندر کا شق ہونا، قوم کا بچ جانا، مگر آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا، 40 راتوں کا وعدہ، ایک ایسی ملاقات جیسی کسی انسان کو پہلے نصیب نہ ہوئی تھی۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ نے موسیٰ سے براہ راست کلام فرمایا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست گفتگو تھی۔ پہاڑ کانپ رہا تھا، فضا میں جلال تھا، دلوں پر ہیبت طاری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، اور پھر ایک لمحہ آیا جو انسان کی فطرت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ یہ خواہش گستاخی نہیں تھی، عشق تھا۔ اللہ نے فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مگر اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر قرآن کہتا ہے، جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کو سکھایا گیا کہ اللہ کی ذات آنکھوں سے نہیں، دلوں سے پہچانی جاتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو پہلا جملہ کیا تھا؟ اے میرے رب، تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں۔ اسی پہاڑ پر انہیں تورات عطا کی گئی، ہدایت کے تختے دیے گئے، اور ایک امت کے لیے قانون اتارا گیا۔ 2 واقعات، 2 پہاڑ جیسے ایمان، 2 نبی اور ایک ہی پیغام۔ ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ اللہ کے حکم کے آگے اولاد بھی قربان ہے۔